الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا كريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأعلانا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا شفيع المذنبين ومسلموں کے لیے رحمت مصطفیٰ اس سمندر میں جس کا کنارہ نہیں ومسلموں کے لیے رحمت مصطفیٰ اس سمندر میں جس کا کنارہ نہیں حشر کے جو سب کے کام آئیں گے کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں حشر کے جو سب کے کام آئیں گے کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں ساتھ جس پہ ہوا ہے کلام خدا مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا شاعر جس پہ ہوا شاعر جس پہ ہوا کلام خدا مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا اپنے محبوب سے اپنے فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں اپنے محبوب سے اپنے فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں ہم سبوں کے لیے رحمت مصطفیٰ اس سمندر میں جس کا
کا دلکش میں رحمت کے شاہوں کرا وہ پہاڑوں کا پیران جو سہا در پہ آئے سواری کٹوری بھرے در پہ آئے سواری کٹوری بھرے دست سرکار کو یہ گوارا نہیں در پہ آئے سواری کٹوری بھرے دست سرکار کو یہ گوارا نہیں اور نعت سرکار کی دل سے نکلے صدا نعت سرکار کی دل سے نکلے صدا سننے والے بھی ہوں جان دل سے فدا نعت سرکار دل سے نکلے صدا سننے والے بھی ہوں جان دل سے فدا سارا منظر کو جس نے مہکا ہوا اس سے بڑھ کے کوئی سما پیارا نہیں سارا منظر کو جس سے مہکا ہوا اس سے بڑھ کے سما کو پیارا نہیں مقصدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ اس منظر میں جس کا کنارہ نہیں ہم تو سنا بعد اللہ مصطفیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود کا کروڑا شکر اور احسان ہے کہ رب کائنات نے ہمیں پھر جمعے کی سعادت عطا فرمائی اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس کے پیارے محبوب اکرم تاجدار انبیاء سرور کونین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا برکات پر اور آپ کے اصحاب پر اور آپ کی آل پاک کے اوپر قرآن کریم کی آیت کریمہ کا 25 حصہ بیان کیا ہے تلاوت کیا ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معنی اور مفاہیم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین اتبعوا فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین فرمایا وہ لوگ جو سابقون الاولون کہلاتے ہیں اور ان کے بعد والے والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ جنہوں نے سب سے پہلے ایمان کو قبول کیا اور ایمان لائے اور ان کے بعد والے جنہوں نے ان کی اتباع کی والذین اتبعوا جنہوں نے ان کی اتباع کی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اپنے رب سے راضی ہوئے والسابقون الاولون کا جو ذکر اس آیت کریمہ کے پہلے حصے میں آیا ہے فرمایا اس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے کہ جو سب سے پہلے دولت ایمان سے مستفید ہوئے
یہ سابقون الاولون کہلاتے والذین اتبعوہم بإحسان، فرمایا کہ وہ جنہوں نے ان کے بعد ان کی اتباع کی، یعنی ان کے طریقے پہ چلے، اللہ کا ان کے اوپر بھی احسان ہے اور اللہ کی رضا بھی انہیں ملی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ ایسے لوگ ہیں، ایسے نیک عمل کرنے والے اور کامل اتباع کرنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والے کہ انہوں نے وہ عمل کیے، وہ زہد و تقویٰ اختیار کیا، وہ سچائی کے راستے کو اپنایا اور استقامت کے ساتھ اس پہ چلتے رہے، تو یہاں تک اس مقام پہ پہنچے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اپنے رب سے راضی ہوئے۔ تو پہلے حصے سے مراد صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور دوسرے حصے سے مراد جو ہے وہ تابعین ہیں، اور پھر اس کے بعد والے قیامت تک بعد مفسرین بیان کرتے کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پہ چلیں گے اور صحابہ کرام کے طریقوں پہ چلیں گے، وہ اس آیہ کریمہ کے مصداق قرار پائیں گے۔ لیکن آج کا ہمارا موضوع ہے امام اعظم سراج الامہ حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ آپ تابعین میں سے ہیں اور جلیل القدر تابعی۔ تابعی وہ ہوتا ہے کہ جس نے نبی پاک کا زمانہ تو ظاہری حیات کا نہ دیکھا ہو لیکن صحابی کو دیکھا ہو، صحابی کا دیدار کیا ہو تو اس کو کہتے ہیں تابعی، اور جس نے تابعی کو دیکھا اسے کہتے ہیں تبع تابعی، تبع تابعی۔ اور امام اعظم نے صحابہ کی زیارت کی، اور صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کو دیکھا ہو، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی کا صحابی بننا بہت بڑی سعادت اور نعمت ہے، لیکن یاد رکھو جس نے صحابہ کی زیارت کی ہے وہ بھی بہت بڑا مرتبہ اور مقام رکھتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، ان کا نام ہے نعمان اور والد کا نام ہے ثابت اور دادا کا نام ہے زوقی۔ زوقی جو ہے یہ فارس سے ان کا تعلق تھا، فارسی نسل ہے اور اجمی کہلاتے ہیں۔ امام اعظم کے یہ دادا ہیں زوقی، لیکن جب یہ مسلمان ہوئے اور کلمہ پڑھا انہوں نے، دولت ایمان سے بیعت ہوئے، تو ان کا نام بھی رکھا گیا نعمان۔ پہلے نام تھا زوقی، بعد میں ذوقہ بھی لکھا، تو زوقی سے پھر ان کا نام کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہونے کے بعد ان کا نام نعمان رکھا۔ تو دادا کا نام بھی نعمان ہے اور پوتا کا نام بھی نعمان ہے، اور امام اعظم کے والد کا نام ہے حضرت ثابت۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی کے خاص لوگوں میں سے ہے، تو بات یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گھر کا پانی بھی بھرتے تھے۔ تو حضرت ثابت جو ہے ان کے گھر اللہ نے ایک فرزند عطا کیا، ان کا نام حضرت ثابت نے رکھا نعمان۔ کیا نام رکھا؟ نعمان۔ اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور حضرت علی کی بارگاہ میں لے گئے، مولا کلام کی گود کے اندر ڈال دیا گیا اور کہا حضور اللہ نے
پر علم سے بھر دے گا۔ تو یوں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کوئی نام نعمان سے ثابت ہے اور کنیت آپ کی ابو حنیفہ ہے اور لقب ہے امام اعظم، امام اعظم۔ تو لوگ اپنے آپ کو حنفی تو کہتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ حنفی کون ہے اور کن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں۔ اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ابھرے اور کہاں پیدا ہوئے اور ان کا کیا مرتبہ اور مقام ہے یہ لوگوں کو پتا نہیں ہے۔ اکثر لوگ نہیں جانتے، جبکہ یہ علم ہونا چاہیے کہ اگر ہم حنفی ہیں، احناف کہلاتے ہیں، تو ہم حنفی کیوں ہیں، احناف کیوں کہلاتے ہیں اور کس امام کی ہم تقلید کرتے ہیں، یہ باتیں بہت ضروری ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو نعیم نے بھی روایت کیا اور امام اعظم کے بیٹے نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ ابو حنیفہ سنۃ ثمانین من الہجرۃ، ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ تو یہ پہلی صدی ہجری ہے، یاد رکھو۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر القرون ثم یلونہم ثم یلونہم۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا زمانہ تمام زمانوں سے بہتر ہے۔ ظاہری زمانہ حضور کی زندگی کا، نبی پاک علیہ السلام کی حیات کا، حضور فرماتے ہیں کہ تمام زمانوں سے بہتر ہے، ورنہ ہمارا عقیدہ ہے ازل سے ابد تک حضور کا زمانہ، ازل سے لے کے ابد تک یہ سارا زمانہ میرے مصطفی کریم کا، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی یہ سب زمانہ حضور کا ہے، بلکہ قیامت کا زمانہ بھی حضور کا ہے۔ اور آگے جو ہمیں جنت کی زندگی ملے گی اور جو مدت ملے گی ہمیشہ ہمیشہ کی، وہ بھی حضور کی توفیق ہے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم یلونہم ثم یلونہم۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں میرا زمانہ تمام زمانوں سے بہتر ہے، ثم یلونہم، پھر ان کے بعد والا بھی بہتر ہے، ثم یلونہم، پھر ان کے بعد والا بھی بہتر ہے۔ تو 3 زمانوں تک حضور نے اس کو خیر القرون فرمایا۔ دیکھیے تمام قیامت تک کے زمانوں میں سے یہ 3 زمانے سب سے بہتر ہے۔ حضور کا زمانہ اس لیے بہتر ہے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، محبوب رب العالمین ہیں اور تمام انبیاء اور مرسلین کے آپ سردار ہیں، اور آپ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ سب سے افضل ترین خدا کے بعد خدا فضل کو کوئی کیسا مختصر، اللہ کے بعد کوئی افضل اور بہترین ہے اس زمین کے اوپر، اللہ کی ذات کے بعد وہ سرکار دو عالم کی ذات والا برکات ہے۔ اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام کا زمانہ، نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ، بہترین زمانہ قرار پایا۔ صحابہ کرام نے حضور کی صحبت پائی، آپ کی گفتگو کو پایا، آپ کی کلام نمازیں پڑھی، آپ کے وعظ نصیحت سنے اور آپ کے اقوال افعال اور آپ کی وہ عادتیں جو آپ نے باقاعدہ عمل کر کے صحابہ کرام کو بتائے، تو
سے سوال کرتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ مسئلے یاد ہو جائیں۔ تو وقت تو آپ کے پاس ہوتا نہیں ہے کہ آپ ہر تقریب میں آ جائیں، آپ کا وہ نصیحت سنیں۔ اور بعض اللہ کے بندے ایسے بڑے ہی عاشق رسول ہیں، ایسے ہی اسلام کے چاہنے والے ہیں کہ جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو مسجد میں داخل ہو گئے۔ قربان جاؤ ان کی دین سے جو محبت ہے، کسی کو غسل کرنے دیر لگ جاتی ہے اور وہی دکان بند کرتے دیر ہو جاتی ہے، یہ تو ہمارے مسلمانوں کا حال ہے۔ تو جب ہم جمعہ کی نماز کو، جمعہ جو مسلمان کے اوپر فرض ہے اور اس کو اگر سستی کوتاہی کا شکار کرے گا اور نہیں ٹائم پہ آئے گا تو پھر یاد رکھو جمعے کی برباد ایسے صحیح معنوں میں اسے نصیب ہو۔ جب مسلمان نمازیں نہیں پڑھیں، جمعے کی قدر نہیں کریں گے، حضور کے طریقے سے پیچھے چلیں گے، تو پھر یہ بات نہ کرنا یا اللہ برکت دے دے، بڑے بڑے صاحب ہیں، تمدین ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کے شکوے شکایت کرتے ہو تو یاد رکھو جب دین سے دوری اختیار کرو گے تو تباہی اور بربادی پھر قوم کا منتر بن جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سستی کوتاہی کی اللہ انہیں بھی سستی کو ختم کرنے کی توفیق عطا اور دین کی محبت عطا فرمائے، دین کا ذوق اور شوق عطا فرمائے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اذان سے پہلے بھی آ جاتے ہیں، اللہ ایک کہا قبول کرے اور باقی کو بھی آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت امام اعظم 80 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہے، تو آپ نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یاد رکھو صحابہ کو دیکھنا بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ جس نے صحابی کو دیکھا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، میرے دیکھنے والے کو دیکھا، وہ بھی سعادت آ گیا۔ اور پھر جس نے میرے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا، اس نے بھی سعادت حاصل کی، اور قیامت تک حضور کے عاشق تو ہوتے رہیں گے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ وہ امام ہے جنہوں نے براہ راست صحابہ کرام کی زیارت کی ہے۔ اب ایک صحابہ کی زیارت کی ہے، یہ سنو، اس میں سے بعض نے روایت کی ہے، میں زیادہ گہرائی کے اندر نہیں جاؤں گا، موٹی موٹی باتیں بیان کرنی ہے تاکہ امام اعظم کا تعارف بھی ہو جائے اور آپ کا علمی مقام بھی واضح ہو جائے۔ علماء کا اس پہ اتفاق ہے، اگرچہ صحابہ کرام کی تعداد کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن یہ اس بات پہ تمام کا اتفاق ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ 6 صحابہ کرام کو آپ نے دیکھا ہے اور ایک خاتون صحابیہ کی آپ نے زیارت کی ہے، اور